اسرائیل خطے کم تباہ کرنے پر تل گیا، ایران پر جنگی طیاروں اور ڈرون سے حملے، تہران، اصفہان، کرج اور شرح سمیت 7 شہروں میں دھماکے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے ہیڈ کوارٹر امام خمینی انٹرنیشنل ایئرپورٹ فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ شام کے دارالحکومت دمشق اور عراقی شہر تکریت اور کرکوک میں بھی زوردار دھماکے۔ ایران پر حملہ مکمل ہو گیا، میزائل یونٹس کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل کا دعویٰ، کہا کارروائی 1 اکتوبر کے ایرانی حملوں کا جواب تھا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور وزیر دفاع تل ابیب میں بنکر میں چھپ کر نگرانی کرتے رہے۔ سعودی عرب کی ایران پر اسرائیلی حملوں کی مذمت، کشیدگی میں کمی لانے کے لیے اقدامات پر زور۔ اسرائیلی جارحیت کا کامیابی سے دفاع کیا، کچھ مقامات پر معمولی نقصان پہنچا۔ ایرانی حکام کا دعویٰ، کہا صہیونی جارحیت کا جواب دینے کا حق رکھتے ہیں۔ اسرائیلی فوجی کارروائی میں ہمارا کوئی کردار نہیں، امریکہ کی وضاحت، صہیونی جارحیت کو دفاع کا حق قرار دے دیا۔ کہا ایران اور اسرائیل کے درمیان براہ راست فوجی تصادم اب ختم ہونا چاہیے۔ ایران نے جوابی حملہ کیا تو نتائج بھگتنے ہوں گے۔ لکی مروت میں مبینہ پولیس مقابلہ، 4 ملزمان ہلاک۔ پولیس کے مطابق ناکے پر اشارے کے باوجود موٹر سائیکل سوار نہ رکے اور فائرنگ کر دی۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر غزہ اور لبنان کے لیے امداد کی فراہمی جاری، 13ویں کھیپ روانہ۔ 100 ٹن امدادی سامان میں فیملی ٹینٹ اور کمبل بھی شامل۔ اب تک غزہ کے لیے 10، لبنان میں 2 امدادی کھیپ بھجوا چکے ہیں۔ لبنان میں بھی اسرائیل کی درندگی، بیروت پر رات گئے بمباری، 24 گھنٹوں میں 3 صحافیوں سمیت 22 افراد شہید۔ حزب اللہ کی جنوبی لبنان میں زبردست مزاحمت، مزید 13 صہیونی فوجی مارے گئے، 24 زخمی۔ راکٹ حملوں میں 2 افراد ہلاک، 6 فوجیوں سمیت 13 زخمی۔ ایران پر حملے کے بعد حزب اللہ نے شمالی اسرائیل پر مزید راکٹ داغ دیے، ڈرون سے بھی حملے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ I, Justice Yahya Afridi, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, that I, as Chief Justice of Pakistan, I will discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my abilities and faithfully in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and law. in accordance with the Constitution of Islamic Republic of Pakistan and the law. That I will abide by the code of conduct issued by the Supreme Judicial Council. That I will abide by the code of conduct issued by the Supreme Judicial Council. That I will not allow my personal interest to influence my official conduct or my official decisions. That I will not allow my personal interest to influence my official conduct or my official decisions. That I will preserve, protect, and defend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. That I will preserve, protect, and defend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. And that in all circumstances I will do right in all manner of people according to law, without fear or favor, affection or ill will. And that in all circumstances I will do right to all manner of people according to law, without fear or favor, affection or ill will. May Allah Almighty help and guide. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. Thank you.
چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے ان سے حلف لیا۔ حلف برداری کی تقریب ایوان صدر میں اس وقت جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز موجود ہیں۔ وفاقی وزیر مواصلات سرمایہ کاری اور نجکاری عبدالعلیم خان بھی اس تقریب میں موجود ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات بھی اس تقریب میں شریک ہیں۔ گورنر پنجاب گورنر کے پی بھی تقریب میں شریک ہیں۔ اس وقت یہ تقریب کے مناظر آپ سما پہ دیکھ رہے ہیں۔ 28 جون 2018 کو سپریم کورٹ کے جج بننے والے جسٹس یحییٰ آفریدی سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے خلاف صدارتی ریفرنس کی سماعت کرنے والے لارجر بینچ کا حصہ بھی رہے ہیں۔ مخصوص نشستوں کیس میں اختلافی نوٹ بھی تحریر کیا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کے کریئر کے حوالے سے بھی آپ کو بتا رہے ہیں۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے بطور اپنے چیف جسٹس ہونے کی حیثیت سے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ تو 23 جنوری 1965 کو ڈیرہ اسماعیل خان میں پیدا ہونے والے یحییٰ آفریدی نے ابتدائی تعلیم ایجسن کالج لاہور سے حاصل کی، گورنمنٹ کالج لاہور سے گریجویشن، جبکہ پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے معاشیات کی ڈگری حاصل کی۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے کامن ویلتھ اسکالرشپ پر جیسس کالج کیمبرج یونیورسٹی سے LLM کی ڈگری بھی حاصل کر رکھی ہے۔ اور ان کے کریئر کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے 1990 میں بطور وکیل پشاور ہائی کورٹ پریکٹس شروع کی۔ 2004 میں سپریم کورٹ کے وکیل کے طور پر وکالت کا آغاز کیا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی خیبر پختونخوا کے لیے بطور اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل کی خدمات بھی سر انجام دے چکے ہیں، جبکہ 2010 میں پشاور ہائی کورٹ کے ایڈیشنل جج مقرر ہوئے اور 15 مارچ 2012 کو مستقل جج کا منصب سنبھال لیا، اور 30 دسمبر 2016 کو جسٹس یحییٰ آفریدی نے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے عہدے کا حلف اٹھایا، اور اس کے بعد جسٹس یحییٰ آفریدی 28 جون 2018 کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج مقرر ہوئے اور مختلف مقدمات کی سماعت کی۔ بالکل، تو یہ مناظر بھی سما کے ٹیلی ویژن اسکرین پر ناظرین دیکھ رہے ہیں۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے 1990 میں بطور وکیل پشاور ہائی کورٹ پریکٹس شروع کی۔ 2004 میں سپریم کورٹ کے وکیل کے طور پر وکالت کا آغاز کیا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی خیبر پختونخوا کے لیے بطور اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل کی خدمات بھی سر انجام دے چکے ہیں۔ 2010 میں پشاور ہائی کورٹ کے ایڈیشنل جج مقرر ہوئے اور 15 مارچ 2012 کو مستقل جج کا منصب سنبھال لیا۔ 30 دسمبر 2016 کو جسٹس یحییٰ آفریدی نے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے عہدے کا حلف لیا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی 28 جون 2018 کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج مقرر ہوئے اور مختلف مقدمات کی سماعت بھی کی۔ اس حوالے سے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس میں لارجر بینچ کا وہ حصہ بھی رہے، اور بالخصوص اس کیس سے متعلق فیصلے میں اپنا اختلافی نوٹ بھی انہوں نے تحریر کیا تھا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے خلاف صدارتی ریفرنس کی سماعت کے لیے بننے والے سپریم کورٹ کے 9 رکنی لارجر بینچ میں بھی شامل تھے۔